تو اخیر عشرہ رمضان کا شروع ہونے والا ہے، جس کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک جہنم کی آزادی اور وہاں کی خلاصی اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے گا۔ تو جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ آنے والا ہے، اور یہ وہ عشرہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے مسجد کے اندر رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر رمضان کے دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور ترکی خیمہ سے آپ علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک ایسے باہر نکالا اور صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا تاکہ لیلۃ القدر کو تلاش کر سکوں، لیکن میں نے پہلے عشرہ میں اس کو نہیں پایا، پھر میں نے اس کی ہی تلاش میں دوسرے عشرے کے اندر اعتکاف کیا تاکہ لیلۃ القدر کو تلاش کر سکوں، لیکن مجھے بتانے والے نے بتایا کہ آپ اس کو، یعنی فرشتے نے بتایا کہ آپ اس کو رمضان کی اخیر عشرے کی راتوں میں اس کو تلاش کریں، اخیر عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کریں۔ اللہ نے مجھے وہ رات دکھا دی اور بعد میں اس کو بھلا دیا، میں بھول بھی گیا، میں نے دیکھ بھی لیا، لہٰذا میں نے دیکھا کہ اس رات میں اپنی پیشانی کے اوپر کیچڑ کے آثار دیکھ رہا ہوں، یعنی میں نے جو نماز پڑھی اس رات میں تو میں نے سجدہ کیچڑ کے اندر ادا کیا۔ تو اے میرے صحابہ، اس اخیر عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو اور اعتکاف کرو تاکہ لیلۃ القدر کو تم بھی تلاش کر سکو۔ اور لیلۃ القدر ہے کیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے لیلہ قدر میں، لیلۃ القدر میں ہم نے اس کو نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور اللہ جب کسی چیز کی اہمیت کو بیان جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی اہمیت کو بیان فرماتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں ایک استفہامیہ انداز اختیار کرتے ہیں، اس کے بارے میں ایک استفہامیہ انداز، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو کہ تمہیں پتہ نہیں چل سکتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، بس اتنا یاد رکھنا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یہ ایک رات، یہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے، نہیں، بلکہ کہا جا رہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی 83 برس، 83 سال، 83.33 برس، 83 برس سے زیادہ بہتر ہے لیلۃ القدر، کہ اس ایک رات میں کی جانے والی عبادت اللہ کے نزدیک 83 برس کی عبادت سے بھی بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ کی طرف سے ہر ایک کو نوازا جاتا ہے۔ کوئی کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کر رہا ہے، یعنی نماز پڑھ رہا، کوئی بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، کوئی تلاوت قرآن کی کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، اور کوئی دعائیں مانگ رہا، کوئی درود شریف پڑھ رہا۔ اس رات میں جاگنے والا، کسی نہ کسی عمل میں لگا ہوا کوئی بندہ بھی محروم نہیں ہے کہ اس رات میں کی جانے والی عبادات، اعمال اللہ کے ہاں ہزار مہینوں سے افضل ہیں، 1000 مہینوں میں کیے جانے والے اعمال سے افضل ہیں۔ اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ بخشش عمومی بخشش کے فیصلے فرما رہا ہوتا ہے۔ بہت ہی قیمتی رات ہے جو کہ اس اخیر عشرے کے اندر آنے والی ہے، اخیر عشرے میں آنے والی ہے۔ لہذا اس اخیر عشرے میں سب سے بڑھ کر عمل وہ اعتکاف۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اعتکاف
اعتکاف کے لیے جو آدمی رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف کرتا ہے، اللہ اس کو 2 قبول حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صرف ایک عشرے کا اعتکاف 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب مل رہا ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس اعتکاف کی وجہ سے جو مسجد کے باہر اعمال ہوتے ہیں، کسی کے جنازے میں شرکت کر لی، کسی کی تیمارداری کر لی، جو اعمال باہر ہو رہے ہیں، اس معتکف کو اعتکاف کی وجہ سے ان اعمال کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس میرے معتکف کے لیے وہ اعمال لکھ دو، اس کا اجر اور ثواب لکھ دو، کہ اعتکاف کی اتنی فضیلت ہے۔ اور اعتکاف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ مسجد کے اندر اعتکاف کیے ہوئے تھے، مسجد کے اندر اعتکاف کیے ہوئے تھے کہ ان کے سامنے ایک بندہ اگر بیٹھا اور اگر کہنے بڑا پریشان حال تھا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پوچھا کہ تو کیوں پریشان ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس مسجد نبوی میں اگر آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں تو آپ کے الٹے ہاتھ حضور علیہ السلام کا روزہ مبارک ہے، الٹی جانب۔ وہاں اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا، تو اسی حجرے کے اندر حضور کا کیا ہے؟ روزہ مبارک۔ لہذا آپ علیہ السلام کی قبر مبارک، آپ جہاں آرام فرما رہے ہیں، وہ مسجد کے اندر آپ کے الٹے ہاتھ پر ہوگا اگر آپ کا رخ قبلہ رخ ہو۔ تو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اعتکاف کی نیت ہے، اعتکاف کے دوران وہ بندہ پریشان۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ مجھے آپ پریشان دکھائی دے رہے ہو۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ اس صاحب القبر کی عزت کی قسم۔ یہ جملہ آسان نہیں تھا ان کے لیے بولنا کہ اس صاحب القبر کہ جو اس قبر میں اس وقت تشریف فرما ہے، مجھے ان کی عزت کی قسم کہ میری جان نہیں چھوٹنے والی، جس وجہ سے میں پریشان ہوں، جس بندے کی وجہ سے میں پریشان ہوں، وہ بندہ میری ماننے والا نہیں ہے۔ مجھ سے جس کام کا وہ تقاضا کر رہا ہے، کسی کی کوئی چیز دینی ہوگی، لہذا اس نے لے کر ہی رہنا ہے اور مجھے کوئی چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کیا میری سفارش وہ قبول کر لے گا؟ ہاں کر تو لے گا۔ ان کی انگلی پکڑی، ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر مسجد سے نکل کر چلے گئے۔ جب مسجد سے باہر نکلے تو وہ کہنے لگا بندہ کہ حضرت آپ کا تو اعتکاف ہے، آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، مسجد کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے اس صاحب القبر سے ہی سنا ہے، میں نے اس قبر والے سے ہی سنا تھا، اور ابھی اس بات کو سنے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، کہ ابھی اس بات کو سنے ہوئے کہ زیادہ عرصہ نہیں بیتا، یعنی حضور انہی دنوں میں اسی زمانے میں حضور کا انتقال ہوا، اور آپ علیہ السلام نے پردہ فرمایا تھا۔ تو اس بات کو سنے، صحابی ہیں عبداللہ ابن عباس، حضور کے چچا کے بیٹے، حضرت عباس کے بیٹے، تو کیا کہہ رہے کہ ابھی یہ بات سنے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، میں نے انہی صاحب القبر سے یہ بات سنی تھی کہ جو آدمی کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے 2 قدم چل کے چلا جائے، اس کے ساتھ نکل جائے اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اللہ اس کو 10 سال اعتکاف کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ اس کو 10 سال اعتکاف کا ثواب عطا کرے گا۔ اور جو آدمی ایک دن اعتکاف کر لے، جو آدمی صرف ایک دن اعتکاف کر لے، تو وہ جہنم سے 2 خندقیں دور کر دیا جاتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ وہ زمین سے آسمان تک ہے، تو اتنے فاصلے سے اس کو جہنم سے اس کو دور کر دیا جاتا ہے کہ جو آدمی صرف ایک دن کا اعتکاف کر رہا ہے، ایک دن کا اعتکاف۔ اگر وہ واجب تھا اعتکاف، واجب کا مطلب سنت اعتکاف تھا، تو عبداللہ ابن عباس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا
کہ یہ میرا عمل ہے، یہ کس کا عمل ہے؟ میرا ذاتی عمل ہے، میں اور بھی بیٹھے ہیں، میں اعتکاف کی قضا کر لوں گا، لیکن اس ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا اور اس کی حاجت کو پورا کرنا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا اعتکاف کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا اعتکاف کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کو بڑا سمجھا، اس لیے کوئی اعتراض نہیں ہے، انہوں نے بعد میں قضا بھی کر لی ہوگی۔ اگلی بات عین ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نفلی اعتکاف میں بیٹھے ہوں، تو نفلی اعتکاف مسجد سے باہر جاؤ ختم، دوبارہ اندر آؤ، پھر باہر جاؤ پھر ختم، دوبارہ اندر آؤ پھر شروع، لہذا نفلی اعتکاف پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یہ اعتکاف خدا کے ساتھ لو لگانے کے ایام، اللہ کے ساتھ دوستی اور اس کے ساتھ بیٹھ کر ایک وہ باتیں کرنے اور ان کے اللہ کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے ساتھ لو لگانے کے ایام ہیں، لو لگانے کے ایام ہیں۔ اعتکاف میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے کہ میں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے کٹ آف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ گیا ہوں۔ اب یہ معاملہ، یہ ایام، یہ راتیں، یہ دن، یہاں سونا جاگنا کھانا پینا، یہ سارا میرا اللہ کے لیے ہے۔ اب میں اور میرا رب، میں اور میرا اللہ۔ اس لیے اعتکاف والوں کے لیے پردے لگائیں، اعتکاف والے اپنے اجتماعی ماحول زیادہ نہ پیدا کیا جائے، یہ میرا ماننا ہے کہ اجتماعی ماحول اعتکاف میں نہ ہو، اعتکاف میں اجتماعی ماحول نہ ہو، کہ یہ انفرادی عبادت ہے، یہ اعتکاف جو ہے یہ ایک انفرادی عبادت ہے، کہ اس انفرادی عبادت میں جب اجتماعی چیزیں آ جاتی ہیں تو ان اجتماعی چیزوں کے اندر بندے کا معاملہ عام لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ غیر معتکف کا ہوتا ہے، جیسا کہ غیر معتکف کا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نہیں، سم پوائنٹ پر میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، کھل کے کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو ایک اجتماعی اعتکاف 2500 3000 4000 جمع کروا دو، سحری اور افطاری ہمارے ذمہ، صبح سے لے کر رات گئے تک اجتماعی مذاکرے، اجتماعی ترتیب، پتہ نہیں یہ کیسا ماحول ہے۔ بہرحال میں اس حق میں ہوں کہ انفرادی اعتکاف ہونا چاہیے، مسجد کے ایک کونے میں وہ کپڑا لگا ہوا ہو اور اس بندے کا حجرہ بن جائے مسجد کے اندر کہ یہ اور خدا، اس کے بیچ میں کوئی اور بندہ نہ ہو، کوئی اور بندہ نہ ہو۔ چاہے جائے کہ ہم موبائل کی اجازت دیں اعتکاف میں، کہ دنیا تو چھوڑ کر آیا ہے مسجد کے اندر، تو نے یہ 10 دن وقف کیے ہیں مسجد کے اندر، اور یہ 10 ایام تیرے اللہ کے لیے امانت ہیں، اب یہاں معاملہ تیرا اور اللہ کا ہے، اور تو موبائل استعمال کرے۔ اس لیے میں انتظامیہ سے بھی ایک اپیل کروں گا، یہ اس بات کو وہ ضروری سمجھیں کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا میچور آدمی ہے یا ایک عام بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے۔ چھوٹے بچے اعتکاف میں نہ بیٹھیں، میچور قسم کے اور وہ سنجیدہ قسم کے لوگ کہ جن کے مسجد میں اعتکاف کرنے سے اللہ کو ترس آئے، وہ مسجد کے اندر آ کر اعتکاف کریں۔ گپ شپ کا ماحول اور کھلی ہنسی مذاق کا ماحول، نہ تلاوت نہ اعمال کی پابندی، بس اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں جی، ہمیں ایسے اعتکاف کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے بڑی عمر رسیدہ لوگ مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کریں، انشاءاللہ دیکھیے گا مسجد کو بہاریں لگ جائیں گی، مسجد میں بہاریں لگ جائیں گی۔ تو یہ اعتکاف کا فلسفہ خدا کی محبت عمل کے ذریعے، وہ نوافل ہوں، تلاوت، تسبیحات، دعائیں مانگنا، تو اعتکاف اللہ کی محبت کا دل میں اتارنا، اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے۔ اعتکاف کا مقصد تو یہ تھا، اعتکاف کا مقصد یہ ہے، اس لیے اعتکاف میں ضرور بیٹھیں۔ یہاں تک کہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ایک مسجد جس کے قریب کوئی محلہ لگتا ہو تو اس مسجد کے محلے میں سے کوئی ایک بندہ اگر اعتکاف میں بیٹھ جائے، سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔
اگر ایک بھی نہ بیٹھا تو پورا محلہ گناہگار ہوگا۔ اعتکاف کے مسائل بھی بڑے خطرناک ہیں، سخت ہیں، کہ برش کرنے کے لیے مسجد سے باہر چلا گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، باہر بیٹھا ہوا گپ لگا رہا ہے، صابن کے ساتھ منہ دھو رہا ہے، فیس واش کے ذریعے منہ دھو رہا ہے اس کے، تو یہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے زیادہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں تاکہ پورا محلہ تو گناہگار نہ ہو۔ تو اعتکاف میں بیٹھیں سنجیدہ قسم کے لوگ، انشاءاللہ ان کے ساتھ مذاکرہ کیا جائے گا اور مذاکرے کے بعد ان کو بٹھایا جائے گا۔ تو آپ حضرات اگلے جمعے سے پہلے اعتکاف میں جو بیٹھیں گے تو وہ 20ویں رمضان کو ہم 19ویں رمضان تک ہمیں اپنے نام بتا دیں، ہم ان کے بارے میں سوچ لیں، فیصلہ کر لیں، پھر وہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلی بات، چونکہ اعتکاف میں بیٹھا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتکاف اور اعتکاف میں کیے جانے والے اعمال، جب اعتکاف ختم ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا تھا تاکہ لیلۃ القدر کو دیکھ سکوں، پھر میں نے دوسرے بات کو غور سے سنیں، اس حدیث کو غور سے سنیں، میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا تاکہ میں لیلۃ القدر کو دیکھ سکوں۔ اس رات کی تلاش میں، اس ایک رات کی تلاش میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، صرف ایک رات کی تلاش میں، تاکہ میں امت کو خبر دے سکوں کہ یہ وہ قیمتی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 83 برس کی عبادت ایک طرف اور ایک رات کی عبادت ایک طرف، ایک رات کی عبادت ایک طرف، لہذا پورے مہینے کا اعتکاف حضور فرما رہے۔ اور کیا فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا کہ لیلۃ القدر کو دیکھ سکوں، نہیں پایا۔ دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی تلاش میں، نہیں پایا۔ پھر تیسرے عشرے کے اعتکاف میں میں نے اس کو پا لیا، دیکھ لیا۔ پھر جب میں اس کی خبر دینے کے لیے مسجد سے باہر میں جب آنے لگا تو میں نے دیکھا کہ 2 بندے جھگڑ رہے تھے، 2 مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ اس جھگڑے کی نحوست سے محمد الرسول اللہ امام الانبیاء دلہا کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے پورا مہینہ اعتکاف کیا اس رات کی تلاش کے لیے، جب امت کو خبر دینے کے لیے کہ میری امت اس سے مستفید ہو، اس رات کو وہ ایک غنیمت سمجھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے، امت کی معافی ہو سکے، عمومی بخشش کے اعلانات ہو سکیں، تاکہ سارے لوگ اس رات سے مستفید ہو سکیں کہ جب وہ آ کر امت کو اس رات کی تعیین اور رات کا علم بتانے کے لیے کہ یہ فلاں رات ہے، یہ فلاں رات ہے، اس رات کو قیمتی بنا لینا، جب امت کو خبر دینے کے لیے باہر تشریف لائے تو صرف 2 بندوں کے جھگڑے کی وجہ سے، 2 مسلمانوں کی لڑائی کی وجہ سے، 2 مسلمانوں کی لڑائی کی وجہ سے حضور فرماتے ہیں کہ اس کی نحوست کی وجہ سے مجھے اس کی تعیین کا علم مجھ سے اٹھا لیا گیا۔ کہ مجھ سے اس کی تعیین اٹھا لی گئی کہ وہ کون سی رات ہے، کہ وہ رات کون سی ہے، کہ اگر وہ معلوم ہو جاتی تو پوری امت کے لیے، قیامت تک آنے والی امت کے لیے سب کو پتہ چل جانا تھا کہ وہ 21ویں ہے یا 23ویں ہے یا 25ویں ہے یا 27ویں ہے یا 29ویں ہے، سب کو اس کی خبر ہو جانی تھی، اور کتنی امت اس سے مستفید ہوتی۔ یہ آپس کے جھگڑے، آپس کا توڑ اور آپس کی لڑائیاں، اس کی نحوست جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے اس لیلۃ القدر کی تعیین کو اٹھا سکتی ہے، بھلا سکتی ہے، تو اس کی نحوست عام امتیوں پر کتنی پڑتی ہوگی، آپ اندازہ لگائیں۔ اس لیے فرمایا آپس کا توڑ اور آپس کی لڑائی، آپس کا جھگڑا
یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسا کہ اس طرح سر کے بالوں کو اڑا دیتا ہے، یہ بندے کی نیکیوں کو اسی طرح اڑا دیتا ہے۔ آپس کے توڑ سے بچیں، آپس کا جھگڑا ہوا ہے معاف کر دیں، معافی مانگ لیں۔ اس مہینے سے بہتر مہینہ کون سا پائیں گے؟